بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں۔ ایک احکام کا تعلق اس سے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور دوسرے احکام وہ ہے جنہیں ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جن احکام کا تعلق کرنے سے ہیں ان میں فرض، واجب، سنت، مستحب ہے، اور وہ احکام جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے۔ جن احکام کو ہمیں کرنا ہے ان میں سے ایک سنت مؤکدہ ہے۔ سنت وہ عمل ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا ہو، اس کی تاکید کی ہو اور اس کی ترغیب دلائی ہو۔ پھر سنت ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے وہ عمل جس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیشہ مواظبت فرمائی ہو، ہمیشہ اس عمل کو کیا ہو اور بغیر کسی شدید عذر کے کبھی اس کو نہ چھوڑا ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ عمل ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور بغیر عذر کے کبھی اس کو چھوڑ دیا ہو۔ لیکن سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر۔ اس روایت میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 12 رکعات سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ کے اہتمام پر فضیلت بھی وارد ہوئی ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، کہ جو شخص میری سنتوں کو چھوڑ دے گا وہ میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا، میری سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اجر و ثواب کے محتاج ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سنت مؤکدہ یہ تو قریب ہے واجب کے قریب ہے، لہذا اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور بغیر کسی شدید عذر کے اسے بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ دونوں ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں فرائض، واجبات، سنن و نوافل تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جس طرح سے سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہے ہیں اس عمل سے ہمیں اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔